السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج شہر حیدرآباد میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ حکومت اور پولیس اس بارے میں بڑی سرگرم ہے کہ ڈرگس کی روک تھام ہو اور نوجوان اس میں بڑے پیمانے پر اس کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی کئی خرابیاں ہو رہی ہیں، قتل و خون ہو رہا ہے اور کئی اس سے جو ہے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے تلنگانہ حکومت اور پولیس سنجیدہ ہے اور بڑے پیمانے پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ایک میں خصوصی پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام ہے کیا؟ دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ اعزاز تمام امتوں میں سب سے افضل اس لیے قرار دیا کہ یہ امت امر بالمعروف کرتی ہے، نہی عن المنکر کرتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ بھلائی سے مراد کیا ہے؟ نیکی سے مراد کیا ہے؟ برائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی بھلائی، جب ایک عام انسان جس چیز کو بھلا سمجھے اس کو بھلائی کہتے ہیں، عام انسانی فطرت جس کو برا سمجھے اس کو برائی کہتے ہیں۔ تو ڈرگس کا استعمال یہ صرف مسلمانوں کے لیے حرام نہیں ہے، یہ ایک منکر ہے۔ منکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی ہے، شریعت اس کو برا کہتی ہے، عقل اس کو برا کہتی ہے اور انسان کی یعنی فطرت سلیمہ اس کو برا کہتی ہے۔ تو ڈرگس کے حرام ہونے کے لیے قرآن کی آیت کا ہونا ضروری نہیں ہے، سرکار کی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کی عقل اس کو برا کہتی ہے، انسان کی فطرت اس کو برا کہتی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ ہم ہر اس برائی کا خاتمہ کریں گے جس کو عقل برا کہتی ہے اور جس کو انسانی فطرت برا کہتی ہے، اور جس کو قرآن حرام کر دے، جس کو حدیث برا کہہ دے، اس کے اوپر تو مہر لگ گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے کئی چیزوں کو حرام کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ اہم قتل و خون ہے۔ کسی صورت میں یہ گوارا نہیں ہو سکتا، قاتل معاف نہیں ہو سکتا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے تو قتل و خون ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے کسی چیز کا حساب لیا جائے گا تو قتل و خون کا حساب لیا جائے گا، اور ڈرگس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام الخبائث، کہ نشہ کرنا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے، نشہ لینے سے ہی آدمی برے کاموں کی طرف توجہ کرتا ہے، نشہ لینے کی وجہ سے انسان قتل کرتا ہے، نشہ لینے کی وجہ سے بد اخلاقی اس کے اندر آتی ہے، دشمنی اس کے اندر آتی ہے، بغض اس کے اندر آتا ہے، اور زنا کے معاملات بڑھتے ہیں، قتل و خون کے معاملات بڑھتے ہیں، خاندان بگڑ جاتا ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور کتنے ایک مسلم کمیونٹی یعنی ایک کمیونٹی کی تمام بنیادیں دہل جاتی ہیں صرف ایک خرابی کی وجہ سے، وہ ڈرگس ہے، وہ نشہ ہے۔ تو آج افسوس، صد افسوس کہ مسلم کمیونٹی اس کی شکار ہے، اور آج مسلمان بچے ڈرگس کا لے رہے ہیں۔ ڈرگس کی مختلف شکلیں آ گئی ہیں، گانجا ہو یا سرپ کے ذریعے سے ہو، ٹیبلٹ کے ذریعے سے ہو، مسلمان بچے یہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے عقلوں میں فتور آ رہا ہے، ان کی اخلاق میں گراوٹ ہو رہی ہے، بدنی اعتبار سے وہ کمزور ہو رہے ہیں، اور اخلاقی خرابیاں آ رہی ہیں، وہ شادی کے قابل نہیں ہو رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں تو وہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات آ رہے ہیں۔ تو کتنے ایک مفاسد صرف ایک بیماری نشے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اسلام نے اس کو ام الخبائث قرار دیا ہے، تمام برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ اسی لیے میں تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ایک مہم کے طور پر اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کی جو مفاسد ہے، برائیاں ہیں، مسلم کمیونٹی اس کا شکار ہو رہی ہے، اس سے ہم ایک اویئرنیس پیدا کریں اور مسلمان بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم صرف مسلمان کے لیے کام نہیں کرتی۔ ڈرگز ایک ایسی بیماری ہے جس کو منکر ہم کہتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ منکر ہے۔ مسلمان قوم منکر کو روکنے کے لیے کام کرتی ہے۔ تو یہ ایسے عنوانات ہیں، ڈرگز ہو، رشوت ہو،
قتل و خون ہو، یہ ایسے عنوانات ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلم قوم میں بھی کریں، غیر مسلم میں بھی کریں، کیونکہ یہ عقلی طور پر بری ہے، یہ انسانی فطرت اس کو برا سمجھتی ہے۔ اس کے لیے کسی قرآن اور حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے، جو شراب کو بیچتا ہے، جو شراب کو خریدتا ہے، جو شراب کو سینچتا ہے، جو شراب بناتا ہے، جو شراب کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچاتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے جو شخص شراب کو، نشے کو پروموٹ کرتا ہے، فروغ کرتا ہے، اس کے پھیلاؤ میں وہ کسی بھی قسم کا رول ادا کرتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ایک بری چیز ہے، اور افسوس کہ مسلم کمیونٹی اس میں تباہ ہو رہی ہے۔ اس میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور پولیس کا جو اقدام ہے، حکومت کا اس ضمن میں جو اقدام ہے، ایک مستحسن اقدام ہے اور ایک پازیٹیو اقدام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔